औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू रिगोराइज टीचर्स का जो सीपी फंड का मसला था, एज वालों ने जो ऑब्जर्वेशन पे लगाई थी कि ये सीपी फंड में आते हैं न कि और पेंशन स्कीम में, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया था फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट से इस पर कमेंट्स मांगे थे। तो उसी कनेक्शन में लॉ डिपार्टमेंट ने 1-2 दिन पहले एक लेटर इशू किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि ये सीपी फंड में ही आते हैं। तो क्या ये गलत किया है लॉ डिपार्टमेंट ने? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये लोग सीपी फंड में नहीं आते, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्ड है और जो बिल में है तो उससे तो ये लग रहा है। लेकिन आप थोड़ा ये समझे कि इनसाइड स्टोरी हकीकत क्या है। अच्छा, इसके हवाले से 3-4 सवाल है। एक, क्या महकमा कानून ने गैर कानूनी तौर पर नए रेगुलर होने वाले टीचर को सीपी फंड स्कीम में शामिल कर दिया है? क्या सिविल सर्वेंट एक्ट और सीपी फंड रूल में कोई कंट्राडिक्शन है? गलती कहाँ है और इसको ठीक किस तरह किया जा सकता है? और महकमा कानून ने क्यों कहा, मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी कि ये फ़ायदेमंद स्कीम है सीपी फंड? इन 3-4 सवालों का मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ, फिर आपको डिसाइड कर ले कि एक्चुअली फैक्ट क्या है, हक़ाइक़ क्या है। अच्छा, सबसे पहले क्या महकमा कानून ने गैर कानूनी तौर पर ये उन्होंने जो लेटर फाइनेंस को कमेंट्स जो इशू किया है, ये ठीक है? तो ये ज़रा आप देख ले। सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट एक्ट 1973 का सेक्शन 19 सॉरी, और अगर आप देख ले तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियरली लिखी गई है और एक ही क्लास उसमें शामिल किया गया है। बाकी उसमें कोई सीपी फंड के हवाले से कुछ भी नहीं है। ये एक ये कि अब जो नई मुलाजिमीन बढ़ते होंगे तो बजाय मेन स्ट्रीम रेवेन्यू से जो उनको पेंशन नए पुराने को मिल रहा है, उनको नहीं मिलेगा, उनको सीपी फंड एक फंडेड स्कीम होगा, उससे ही पेंशन दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये स्कीम उस दिन से इफेक्टिव होगा जब गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगा। ठीक है, ये 2 बातें आप जहन में रखिए, 2 चीज़ें बस सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट एक्ट 1973 में है कि एक तो सीपी फंड स्कीम होगा नई एम्प्लॉइज़ के लिए, और दूसरा ये इफेक्टिव होगा जब गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगा। अच्छा, इसके अंडर फिर रूल्स बनते हैं जो कि 19 अगस्त 2022 को नोटिफाई हो जाते हैं। उसमें लिखा जाता है कि स्कीम का जो इफेक्टिव डेट है वो होगा जिस दिन से सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट एक्ट कमेंस हुआ है। तो कब से कमेंसमेंट कब से हुआ है? 7 जून 2022 को ही नोटिफाई हुआ है। कमेंसमेंट इसकी 7 जून 2022 को हुआ है, तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि 7 जून 2022 को ही सीपी फंड स्कीम इफेक्टिव होगा। ठीक हो, ये बात तो क्लियर है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। आप एक्ट देख ले, एक्ट क्या कह रहा है, और फिर अगेंस्ट रूल्स देख ले, रूल्स क्या कह रही है। दोनों में कोई नहीं है कंट्राडिक्शन, ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है। अच्छा, अब मसला कहाँ पर है? रूल्स में एक चीज़ लिखा गया है, एम्प्लॉइज को डिफाइन किया गया है कि अ सिविल सर्वेंट रिक्रूटेड अंडर द एक्ट आफ्टर कमिंग इनटू टू फोर्स ऑफ द खैबर पखतूनख्वा सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट एक्ट 2022। ठीक है, ये बात की गई है। और दूसरी, एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलराइज एज सिविल सर्वेंट थ्रू एनी लीगल इंस्ट्रूमेंट इशूड आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द खैबर पखतूनख्वा सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट एक्ट 2022। इसका क्या मतलब है? आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मतलब एक्ट, रूल्स, किसी भी थ्रू आप रेगुलराइज हो जाए आफ्टर 7 जून 2022, यानी जिस दिन से कमेंसमेंट ऑफ एक्ट हुआ है, और कौन सा दिन है? 7 जून 2022। उसके बाद अगर आप रेगुलर हो जाते हो थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट, तो आपने सीपी फंड में ही रहना है, आप सीपी फंड का ही एम्प्लॉय होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिखा गया है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ रेगुलराइजेशन, और ये वो चीज़ थी जिस पे एजवाल ने ऑब्जर्वेशन लगाई थी कि ये तो कह रहे हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ रेगुलराइजेशन, आप 2016 से हो रेगुलर, मतलब रेगुलर तो 7 जून 2022 के बाद हुई हो, लेकिन आपको इफेक्ट मिला हो 2016 से, 15 से, 18 से, तो इसमें तो ये चीज़ क्लियरली लिखा गया है। अच्छा, ये वही चीज़ है जिसकी वजह से ये जो टीचर का मसला पैदा हुआ था, और इस पर फिर लॉ डिपार्टमेंट से कमेंट मांगे गए, और इसी को सारों को देख कर ये डिसाइड किया गया कि ये सीपी फंड में रहेंगे। अच्छा, अब इसका जो है ना, इस रूल्स के मुताबिक तो ये आ रहे हैं, लेकिन टीचर रेगुलराइजेशन एक्ट आप देख ले, जो मैंने पहले कहा कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये लोग इसमें नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि टीचर रेगुलराइजेशन एक्ट से पहले, मतलब जब भी एक्ट बनता है ना, तो पहले वो ड्राफ्टेड फॉर्म बिल फॉर्म में होते हैं, या रूल्स बनते हैं तो समरी फॉर्म या एजेंडा में होते हैं। जब कैबिनेट में उस पर डिस्कशन होते हैं और वो अप्रूवल दे देते हैं, तो फिर ये रूल्स बनते हैं। इस तरह जब एक्ट बनता है तो पहले वो ड्राफ्टेड फॉर्म बिल फॉर्म में होते हैं,
اور بل فارم میں اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتے ہیں, لیکن جب اس پہ اسمبلی سے وہ پاس ہوتا ہے تو پھر وہ ایکٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بل جس وقت ٹیچر ریگولائزیشن ایکٹ بل فارم میں تھا, اس میں سیکشن 3 سب سیکشن 3 میں میرے خیال سے ایک ڈاکومنٹ میں نے دیکھا ہے, اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ صرف سی پی فنڈ اسکیم میں ہی یہ لوگ ریکگنائز ہوں گے, لیکن وہ چیز پھر ڈیلیٹ کر دیا گیا. جو پروٹیسٹ اور جو چیزیں ہو گئی اس کی وجہ سے وہ چیز ڈیلیٹ کر دیا گیا بل سے, بجائے ڈیلیشن کے. غلطی کہاں پہ ہے؟ میرے خیال سے سب سے بڑا بلنڈر جو ہے نا وہ یہی پہ ہے. بجائے ڈیلیٹ کرنے کے اس کے سبسٹیچیوٹ کرنے چاہیے تھے. یہ لکھنا چاہیے تھا کہ یہ سی پی فنڈ میں نہیں تو اور پینشن اسکیم میں. مطلب آپ نے وہ ڈیلیٹ کر دیا تو ایکٹ تو خاموش ہو گیا. جو بل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اگینسٹ ایکٹ, اس طرح سمری کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے اگینسٹ دا رولز. تو اگر ایک چیز بل میں ڈیلیٹ ہو گیا اور ایکٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, آپ اپنا ایکٹ دیکھ لیں تو بل میں تو سی پی فنڈ کے حوالے سے ایک کلاس تھا جس کو ڈیلیٹ کر دیا. اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, ڈیلیشن کے بجائے اس کو یہ لکھنا دینا چاہیے تھا, سبسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ اور پینشن اسکیم میں ہی ہوں گے اور وہ ایکٹ کا حصہ بن جاتا. اب آپ جب کوٹ کرو گے, آپ خود اگر فائنانس میں اگر بیٹھے ہو یا لا میں بیٹھے ہو تو آپ بل کو تو کوٹ نہیں کریں گے. آپ اگر کسی کلاس کو آپ نے کوٹ کرنا ہے, اس کے اگینسٹ آپ نے وہ حوالہ دیکھ کر ایک فیصلہ کرنا ہے, تو آپ ایکٹ کو دیکھو گے, آپ رولز کو دیکھو گے. یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. آپ نے تو وہ ڈرافٹڈ چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے. بل تو ایک ڈرافٹڈ فارم میں ہوتے ہیں, اس سے قانونی حیثیت اس کو تب ملتا ہے جب وہ ایکٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہی پر مسئلہ ہے. اب یہ چیز نہ فائنانس ٹھیک کر سکتا ہے, میں نے وہ 3-4 سوال میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے. نہ تو فائنانس کے پاس اختیار ہے کہ یہ رولز میں چھیڑ چھاڑ کر سکے, نہ لا کے پاس ہے اور نہ کسی اور. یہ اگر ٹھیک کرنا ہے نا تو یا تو رولز کا یہ کلاس یہ چینج کرنا ہے, لیکن یہ غلط بات ہے. رولز کی یہ کلاس صرف ٹیچرز کے لیے نہیں ہے, بہت سے اور بھی امپلائیز ہے جو کہ 7 جون 2022 کے بعد ریگولرائز ہو چکے ہیں. تو پھر آپ نے مطلب یہ چیز کو چینج کرنا رولز کا, یہ سب کے لیے راستہ کھول دیا. ٹھیک ہو گیا. آپ اپنے ایکٹ کو یعنی ٹیچر جو ہے وہ ایکٹ میں چینج کر سکتے ہیں. ایکٹ کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کی ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ابھی تو اسمبلی نہیں ہے. جب اسمبلی نہیں ہے تو ایکٹ میں چینج کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو مجھے جو لگ رہا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, یہ چیز اگر ٹھیک ہونا ہے تو اس میں ٹیچر کا جو ریگولرائزیشن ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ کرنی ہوگی. ادروائز ان کا ایکٹ خاموش ہے تو پھر آپ نے نیکسٹ لیول پر جانا ہے. نیکسٹ لیول رولز ہے. رولز میں یہ کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ ایٹ ریسپیکٹ ٹو دا افیکٹو ڈیٹ آف ریگولرائزیشن, تو پھر آپ نے سی پی فنڈ میں ہی آپ کسی بھی وکیل کے ساتھ بیٹھ جائے, یہ 3 چیزیں ان کے سامنے رکھ دے. سول سروینٹ امینڈمنٹ ایکٹ 1973, پھر رولز اور پھر اپنا ریگولرائزیشن ایکٹ. تو کلیئرلی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکٹ ہے بل فارم میں تو ٹھیک تھا, لیکن جب اس کو قانونی حیثیت مل گیا, ایکٹ میں کنورٹ ہو گیا, تو اس میں وہ چیز وہ خاموش ہے. وہ پینشن کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. جب وہ کچھ نہیں کہتا تو آپ نے نیکسٹ لیول پر جانا ہے. نیکسٹ لیول میں پھر یہ ہے کہ رولز ہے, تو رولز میں آپ تو کلیئر اس میں آ رہے ہیں. تو یہی مسئلہ بنا ہوا ہے جو میرے خیال سے اگر اس نے ٹھیک ہونا ہے تو پھر ایکٹ میں ہی چینج کرنا ہوگا. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, کیا سول سروینٹ ایکٹ اور سی پی فنڈ وہ بھی میں نے کلیئر کر دیا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. غلطی کہا ہے یہ بھی میں نے کلیئر کر دیا کہ غلطی جو ہوئی ہے نا وہ بل میں جو چیز تھا اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بجائے سبسٹیٹیوٹس میں کچھ لکھتا دینی چاہیے تھی کہ یہ لوگ سی پی فنڈ میں تو نہیں ہے. اگر سی پی فنڈ کا کلاس ڈیلیٹ کر دیا گیا تو پینشن کا تو ذکر ہی یہاں ایکٹ سے ختم ہو گیا. اس میں پینشن کا ذکر کر دینا چاہیے تھا. جیسے اگر 7 جون 2022 کے بعد کوئی ایکٹ کے تھرو ریگولرائز ہوتا ہے لیکن کیٹاگریکلی یا اس میں پینشن کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا جاتا, یہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ سی پی فنڈ میں ہوں گے یا اور پینشن اسکیم میں, تو پھر رولز میں تو لکھا گیا کہ آپ کسی بھی انسٹرومنٹ کے تھرو ریگولرائز ہو تو آپ سی پی فنڈ میں رہو گے, تو پھر یہ وہ سی پی فنڈ کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن اگر ایکٹ میں یہ آ جائے تو رولز ایکٹ کے نیچے ہوتے ہیں, یعنی وہ اگر کوئی چیز ایکٹ میں آ جائے تو پھر ایکٹ ہی سپرسیڈ کرتے ہیں نہ کہ رولز. اچھا, محکمہ قانون نے کیوں کہا کہ سی پی فنڈ ملازمین کے لیے فائدہ مند اسکیم ہے؟ اچھا, یہ جو چیز ہے نا یہ بڑے ڈسکشن ہے, اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن آپ جسٹ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں 70 سے 80% کنٹری جو ہے نا وہ فنڈڈ پینشن اسکیم ہی چلا رہے ہیں جس کو سی پی فنڈ کہا جاتا ہے.
انڈیا میں اس کو نیشنل پینشن اسکیم کہتے ہیں، کینیڈا میں کینیڈین پینشن اسکیم. لیکن یہ آپ یہ مثال لے لیں کہ سپوز ایک ملک ہے، اس کی 1 کروڑ آبادی ہے اور ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور وہ پھر 4 چیزوں پر خرچ ہو جاتے ہیں. ایک ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جس سے وہ سڑکیں بنتے ہیں، ایک سیلری سائڈ پہ جو امپلائی سپوز اس ملک کے امپلائی 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ لوگوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور ایک پینشن کا ایک پورشن بنتا ہے، اور ایک نان سیلری کا جس میں یہ یوٹیلیٹیز بلز کرایہ یہ چیزیں آ جاتی ہے. اب دنیا میں آپ دیکھ لیں تو جو یہ سیلری کا جو پورشن ہے یہ ٹیکس سے ہی دے جاتے ہیں، یہ نان سیلری کا بھی تقریباً اس طرح ہے. لیکن پینشن کے لیے فنڈڈ سکیمز ہوتے ہیں جس میں امپلائر دونوں کنٹریبیوٹ کر کے اسکیم بنتا ہے، اور اس سے ہی پینشن کو پینشن ملتا ہے. تو جب بھی گورنمنٹ شارٹ فال یعنی ٹیکس ریسورسز میں ان کو شارٹ فال ہوگا تو پھر کبھی بھی ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں کہ ہم آگے پینشن اسکیم کو نہیں چلا سکتے، یہ پرانا جو ہے. تو پھر آپ پشاور یونیورسٹی کو دیکھ لیں، ریلوے کو دیکھ لیں، اسٹیل میلز کو دیکھ لیں، کئی ایسے ادارے آپ کو مل جائیں گے جہاں پر پینشن بند ہو چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کے کہیں بھی آپ اس پہ تھوڑا گوگل کرے تو یہ اسکیم جو ہے نا، یہ پرانا جو اسکیم یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کا یہ کمنٹس تھی کہ یہ جو اسکیم بن رہا ہے نا یہ فنڈڈ ہے، کچھ بھی ہو جائے کنٹری میں کسی قسم کی کرائسس ہو، لیکن اس سے امپلائی کو پینشن ملے گا. تو اب آپ یہ دیکھ لیں اور پھر آگے اپنا رائے عمل طے کرے کہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ کسی کی آپ خود یہ فائنانس میں اگر بیٹھ جائے تو آپ نے ایک رولز ان چیزوں کو دیکھ کر ہی کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. اپنی طرف سے کسی چیز بل کا یا سمری کا یا ڈرافٹڈ چیز کا حوالہ تو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تو پریسیڈنٹس بن جاتے ہیں. پھر تو آپ ہر کسی کے لیے خواہش اور ان کے جو وہ چاہتے ہیں ان کے مطابق آپ نے کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھ کر پھر ڈیسائیڈ کریں. شکریہ.